اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ہفتم مضمون مطالعہ اسلام لیکچر نمبر 12 20 مئی 2021 جمعرات۔ باب اول عقائد اسلام، سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکمیل کے بعد طلباء طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکیں گے، قرآن آیات کی روشنی میں نظام شمسی سے وجود باری تعالیٰ پر یقین کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی اور مالک کل ہیں، یعنی اس کائنات کے مالک ہیں، اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کے خالق اور مالک ہیں، اور اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سوالات آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے، نشانی کسے کہتے ہیں؟ جواب صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں۔ مختصر سوال ب، کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال کیوں آتا ہے؟ جز ب کا جواب صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے کی نشانی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ مختصر سوال ج، کائنات میں موجود کون کون سے نظام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں؟ جز ج کا جواب صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے کہ کائنات میں مختلف نظام اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں، مثلاً دور آب کا نظام واٹر سائیکل اور دور خوراک کا نظام فوڈ سائیکل وغیرہ۔ انہی میں سے ایک نظام شمسی بھی ہے۔ نظام شمسی کے بارے میں تفصیلاً لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ نظام ہے جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہے۔ سورج کے گرد 8 سیارے گردش کرتے ہیں، ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کے گھومنے کے لیے خاص راستہ مقرر کیا ہے جسے مدار کہتے ہیں۔ جز د، دن اور رات کی تخلیق کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جز ہ، آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مختصر سوالات کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر تفصیلی سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دن اور رات کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ پہلے تفصیلی سوال کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے پیدا کیے تاکہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات میں تناسب پیدا ہو سکے۔ ہمارا جسم مسلسل کام نہیں کر سکتا، اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اسی لیے بنائے کہ ہم دن کو کام کاج کریں اور رات کو آرام کریں۔ دن بھر کام کاج سے تھک کر رات کو آرام کرنے سے ہم اگلے دن کے کاموں کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ تفصیلی سوال ب، دن اور رات کا نظام شمسی کے ساتھ تعلق واضح کریں۔ جواب صفحہ نمبر 3 کا پہلا پیراگراف، دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کے گرد بھی گردش کرتی ہے۔ مرکز کے گرد گردش کے دوران میں زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، زمین کا جو حصہ سورج کی مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے، اسے رات کہتے ہیں۔ تفصیلی سوال ج، ہمارے اوقات کے حساب کا نظام شمسی سے کیا تعلق ہے؟ جز ج کا جواب بھی صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ ہم منٹوں، گھنٹوں، مہینوں اور سالوں کا تعین زمین، سورج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں۔ ہماری زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دن گنتے ہیں۔ اسی طرح زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے اور اسے ہم
شمسی سال کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنا ایک پورا سال اس کو گنتے ہیں۔ زمین کے گرد ایک چکر چاند جو ہے وہ 29 یا 30 دنوں میں پورا کرتا ہے، اور اسے ہم قمری مہینہ کہتے ہیں، یعنی کہ چاند کی تاریخ کے حساب سے جو ہم مہینہ شمار کرتے ہیں۔ جز دال میں 2 آیات کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے۔ پہلی آیت ہے لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر واللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ ترجمہ صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب مقررہ دائروں میں گردش کر رہے ہیں۔ جز دال کی دوسری آیت صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ آیت ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ سوالات کی تکمیل کے بعد صفحہ نمبر 4 پر تفہیم دی گئی ہے کہ درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں۔ الف، کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز گواہی دیتی ہے وجود باری تعالیٰ کی، تمام انبیاء علیہ السلام کے سچا ہونے کی۔ جیم، قیامت کے برحق ہونے کی۔ دال، انسان کی عظمت کی۔ صحیح جواب ہے وجود باری تعالیٰ کی۔ بے، وہ نظام جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہے کہلاتا ہے۔ الف، دور آب کا نظام۔ بے، دور خوراک کا نظام۔ جیم، موسموں میں تبدیلی کا نظام۔ دال، نظام شمسی۔ صحیح جواب ہے نظام شمسی۔ جیم، جز، اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کی گردش کے لیے جو راستہ مقرر کیا ہے اسے کہتے ہیں۔ الف، مدار۔ بے، پگڈنڈی۔ جیم، راہداری۔ دال، پل۔ صحیح جواب ہے مدار۔ دال، دن اور رات کے آنے جانے کا سبب ہے۔ الف، سورج کی حرکت۔ بے، زمین کی حرکت۔ جیم، چاند کی حرکت۔ دال، تمام سیاروں کی حرکت۔ صحیح جواب ہے زمین کی حرکت۔ جز ہے، اللہ تعالیٰ نے رات بنائی محنت کے لیے۔ بے، کھیل کود کے لیے۔ جیم، کام کاج کے لیے۔ دال، آرام کے لیے۔ صحیح جواب ہے دال، آرام کے لیے۔ سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کی مکمل دہرائی کے بعد اب ہم اپنی سورۃ الزلزال کی دہرائی کرتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر یہ سورت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ ترجمہ، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ گروہ در گروہ واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور سورۃ الزلزال کی دہرائی کے بعد ایک سرگرمی آپ کو دی جا رہی ہے۔ نظام شمسی کے بارے میں 5 لائنیں تحریر کریں۔ ڈائری ہے آپ کی۔ سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مکمل یاد کرنا ہے اور سورۃ الزلزال بما ترجمہ یاد کرنی ہے۔ اب ہم دعا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آج کے لیکچر میں آسانی فرمائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔